چلیں جی, السلام علیکم جی, کیا حال چال ہے سب کے خیریت سے؟ دس از تیمور اینڈ مور. السلام علیکم. اور بڑے دنوں سے مور آ نہیں رہی تھی بلاگز میں, ذرا تھوڑی بیمار تھی میں میری بہت پیاری امی. بیمار تھی بچوں, مجھے بس اتنا زیادہ نزلہ زکام اور شاید کسی کی نظر لگی تھی. نہیں ایسے نہیں کہتے, بس خیر ہے, موسم ہی ایسا ہے, کبھی ایک دم گرم ہو جاتا ہے, کبھی ایک دم بارش ہو جاتی ہے. اور 2-3 دن تو میں بیڈ سے بالکل نکل ہی نہیں سکی نا, بہت طبیعت خراب تھی. تو دعا کریں. ابھی جو ہم نے نئی سیریز شروع کی ہوئی, امی نے بھی کہا ہے کہ بڑی مزے کی تم نے سیریز شروع کی ہے, ہمیں جو رسپانس آ رہا تھا تو میں نے کہا, تو اس میں اب جو میں نے امی کے لیے شارٹ لسٹ کیے ہوئے تھے, مور کے لیے جو کوسچن شارٹ لسٹ کیے ہوئے تھے, وہ اب میں امی سے پوچھوں گا. جس کو نہیں پتا, یہ ایک نئی سیریز ہے کالڈ وائی آر یو. ہم نے ڈیلی ولاگس کو ہولڈ کر کے ہم نے ایک نئی سیریز شروع کی ہے, کیونکہ ہم نے اپنے 500 کمپلیشن پہ پوچھا تھا لوگوں سے کہ اگر آپ لوگ اپنی زندگی کی کوئی مسئلہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں, ہماری اوپینین لینا چاہتے ہیں مجھ سے اور امی سے, ہم دونوں سے, تو ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو لوگ ہمیں بھیج رہے ہیں اور ہم ان کا آنسر کریں. دس از 3rd ایپیسوڈ. تو امی کچھ کوشچنز آئے ہوئے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں کہیں جا رہی ہوں, طبیعت بھی خراب ہے, لیکن اپنی بھابھی کا ایک چھوٹی سی سیلیبریشن ہے ان کی, تو میں ان کی طرف جا رہی ہوں. تیمور مجھے لے کے جا رہا ہے, تو ہم اس میں دیکھیں, یہ بتانے کا مطلب ہے کہ the show must go on. زندگی میں غمی خوشی دونوں میں شریک ہونا چاہیے اپنے فیملی. امی بہت آکوپائڈ تھیں, چچا فوت ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کی حق مغفرت کرے. آمین. اور پھر یہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ. چلے ابھی کوشچنز کرتے ہیں نا. اچھا امی, اس طرح کہ جینڈرز میں صرف آپ کو بتاؤں گا, تو آپ نے اس جینڈر کے حساب سے آپ نے آنسر دینا ہے, ٹھیک ہے؟ ہم نے آئیڈینٹی نہیں بتانی, میں نے صرف کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ تو پہلا کوشچن جو آیا تھا نا, وہ تھا کہ کہتے ہیں یہ فیمیل کی طرف سے تھا. ایک سیکنڈ بول لوں جی. انہوں نے کہا تھا کہ اپنے شیطان بچوں کو قابو کس طرح کرتے ہیں آپ لوگ؟ پہلا کوشچن یہ تھا, بڑے مزے کا. اچھا, یہ کوشچنز بہت سارے ہیں, لیکن جو شارٹ لسٹ امی کے حساب سے تھے نا, میں نے آج وہ نکالے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا اپنے شیطان بچوں کو جو بات نہیں مانتے ہیں اور جو نہیں کرتے, ان کو کیسے قابو کریں, جو نہیں سنتے. اچھا, سب سے پہلے تو اچھا شارٹ آنسر. اچھا میں شارٹ آنسر بس سب سے پہلے یہی دینا چاہتی ہوں کہ آپ بچوں کو مارے نہیں. مار سے بچہ بگڑتا ہے, ضدی ہو جاتا ہے. اور بھی آپ اگر جو شیطان بچہ ہے نا, آپ اس کی پسند کا کھانا پکائیں. شیطان تو نہیں کہنا چاہیے, شرارتی کہنا چاہیے. شیطان کا کوشچن انہوں نے شیطان یوز کیا, غلط ہے. وہ شرارت کا کریں آپ لوگ. شیطان تو شیطان ہے نا, شیطان کے ساتھ منسوخ کریں. تو بچے کو, شرارتی بچہ جو ہے اس کے ساتھ آپ دوستی کریں. آپ اس کی پسند کے کھانے پکائیں. آپ اس کی پسند کی جو بھی وہ کام اگر ہے, کارٹون دیکھنا چاہتا ہے, آپ پہلے اس کی بات مانیں, پھر اپنی بات منوائیں. آپ کی مانے گا, وہ بالکل مانے گا, بالکل شرارت نہیں کرے گا. اور شرارتی بچہ جو ہوتا ہے نا, وہ سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں, ماشاءاللہ وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا چلیں, تو آنسر آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا کہ اس کے پسند کے کھانے سے اس کو قابو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ اس کی پسند کی کوئی بھی چیز کے ساتھ, اگر وہ کھانا پسند کرتا ہے یا کوئی اور گیم کھیلنا چاہتا ہے, چاہتی بھی ہے, یا مووی دیکھنا آج کے لڑکا لڑکی, جو بھی اس کے شوق کے اندر آپ بھی آئیں تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا, اور اس طریقے سے آپ کی بات مان لے گا. چلے گڈ. اچھا جی امی, سیکنڈ کوشچن یہ بھی فیمل کی طرح آیا تھا کہ گھر کے اخراجات کو کیسے کنٹرول کیا جائے, مطلب گھر کے بجٹ کو کنٹرول کیسے بنائیں. بجٹ اس طرح بنایا جائے نا کہ آپ اپنے گھر میں سب سے پہلے تو دیکھیں, کچن میں سب سے زیادہ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ مین جو چیزیں ہیں نا, یعنی آٹا ہو گیا, چاول ہو گیا, آئل ہو گیا, یہ چیزیں آپ وہ لے لیں. باقی جو چیزیں ہیں جو چھوٹی موٹی, ہم بعض اوقات ہم اسراف کر لیتے ہیں. ہم کوئی پیکٹ نظر آتے ہیں, جس طرح کہ آج کل کے, میں کسی کے نام نہیں لوں گی, بریانی مسالہ جاتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, وہ آپ گھر پہ بھی بنا سکتی ہیں. آپ بازار سے مت لیں, آپ وہ بھی بنا سکتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم گھر میں بنا سکتے ہیں, اور اتنے مطلب بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں. اور میں خود بھی کرتی ہوں, بچت کرتی ہوں, بہت زیادہ بچت کرتی ہوں, بلکہ مہینے کے آخر میں وہی نا, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ کئی چیزیں اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک بار تو میں چیزیں لے آتی ہوں, ایک دفعہ زیادہ لے آتی ہوں, ایک مہینے زیادہ لے آتی ہوں, دوسری دفعہ نہیں لے کے آتی. دوسری دفعہ نہیں لے کے آتی, تو وہ اس مہینے, مطلب آپ اپنے نا جو چیزیں جو یوز ہوتی ہے نا, ان کے برانڈز کو چینج کر کے دیکھیں تاکہ ان میں پرائسنگ آ سکے. چینج نہیں, برانڈ کو چینج کر کے نہ دیکھیں, آپ گھر میں بنانا شروع کریں. ہاں, گھر میں بنائیں. بریانی مسالہ بازار سے مت خریدیں, آپ خود بنائیں. تو یہ تو کچن کی بات ہوگی نا, گھر کے اور بھی اخراجات ہوتے ہیں نا. کپڑے ہیں نا, آپ ایک مہینہ کوئی کپڑا یا کوئی چیز ایک بچے کی, یا کوئی گھر میں بیڈ شیٹ ہے, تو وہ آپ ایک خرید لیں.
دوسرے مہینے دوسری اس میں اپنے اخراجات کو دیکھ کے خریدیں. اور کبھی آپ کے پاس پیسے زیادہ بھی آ سکتے ہیں, آپ جو بچت کر لیتی ہیں وہ مہینے کے میرے خیال میں تو اگر بچت کرنی چاہیے تو آپ کو قسطیں ڈالیں, سیونگز کریں. وہ تو ساری عورتیں جب سیونگز کریں گی تو انفیکٹ آپ کا ہاتھ کھلا لگ جائے گا. نہیں, لیکن وہ بھی تو یہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ کمیٹی آپ نے ڈال لی ہے نا, میں بھی ڈالتی ہوں, ابھی تک ڈالتی ہوں, تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ پھر وہ تو آپ کو مطلب ٹائم نمبر پہ ملتی ہے نا, اس طرح تو نہیں مل سکتی نا. تو وہ پھر آپ اور بھی جو گھر کے اخراجات ہیں تو وہ تو کنٹرول نہیں. اور میرے خیال میں اگر بچت کرنی ہے تو بجٹنگ کریں, ہر چیز کا بجٹ بنائیں. مطلب اگر آپ نے گروسری کرنی ہے تو اس کے 10,000 کے اندر ہی گروسری کریں. اگر آپ نے بچوں کی پاکٹ منی دینی ہے تو کہیں جی یہ 10,000 کے اندر ہی پاکٹ منی چلانی ہے. ہر چیز کے ہیڈرز بنا لیں اور مینیو بنائیں کھانے کا, اور مینجمنٹ میں لے کر آئیں. یہی بنانا ہے آج, ہم نے یہی کرنا ہے. اگر آپ وہ چلیں گے نا بے فکری میں تو آپ کے ہمیشہ اوور سپینڈنگ میں جائیں گے آپ. اگر آپ ایک چیز کا ایک بجٹ رکھ لیں گے نا, بجٹنگ میں آ جائیں گے. شروع میں مشکل ہوتی ہے, پھر بعد میں آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا جی. جی دوسرا سوال بھی ہو گیا. اچھا ہمیں تیسرا سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آج کل جو ارلی ایجز میں جو بچوں کو فون موبائل اور یہ دیا جا رہا ہے تو یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ارلی ایجز میں مطلب میں بتاؤں 16 سال سے پیچھے کے بچے جو ہیں, ٹھیک ہے, جو اڈلٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آج کل دیکھیں یہ جو اسکولوں میں بھی اور ہر جگہ پہ اسکول میں بچے سب کو موبائل فون ہاتھ میں دیا جا رہا ہے, تو یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایک بات میں کہوں, اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے, اب ٹیچرز کا اور ان سب نے بھی گروپس بنا دیے ہوئے, تو پیرنٹس کے نمبر پہ بھی وہ گروپس میں مطلب چھوٹے بچوں کے بھی جو ہوم ورک ہیں یا ایگزامینیشن شیٹس ہیں یا جو بھی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں, جو بھی چھٹیاں ہیں کچھ بھی وہ شیئر کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ فون بہت ضروری چیز ہے, لیکن لوگ نیگیٹو طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اسپیکٹس تو دونوں ہی ہوتے ہیں نا. نہیں دینا چاہیے. نہیں دیکھیں, میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے موبائل حالانکہ بہت زیادہ مجھے موبائل آ کے کالج میں 4th ایئر میں میرا انڈیپینڈنٹ موبائل میرا تو بس چلے کہ بڑوں کو بھی میں دے. مجھے جب 2nd ایئر میں فون ملا تھا تو مجھے صرف کالج جانے کے لیے ملتا تھا اور واپس آ کے امی کو دیتا, اور وہ امی کا فون تھا. نہیں دینا, ٹھیک ہے, تو نہیں دینا چاہیے ایسے جب تک کہ بچہ میچور نہیں ہو جاتا, سمجھدار نہیں ہو جاتا. میری بڑی پوتی ہے, ابھی تک اس کے پاس فون نہیں ہے. ہاں چلے جی, یہ ہو گیا سوال. یہ ہر کسی کے اپنے ڈیسیژنز میں ہے, تو امی کی رائے ہے یہ. میری رائے یہ ہے کہ نہیں دینا چاہیے. اچھا جی, امی نمبر 4 کوشچن. اچھا جی, امی چوتھا سوال یہ آیا تھا ہمارے لیے کہ یہ جو اوورسیز پوری امیگریشن کر کے فیملیز چل جاتی ہیں اور بڑے عمر کے لوگ اپنے ایجز مطلب 30-40 کے بعد جاتے ہیں, دوسرے ملک چل جاتے ہیں, کینیڈا جا رہے ہیں آج کل, لندن چل جاتے ہیں, ادھر چل جاتے ہیں, اور پھر وہ وہاں پہ جا کر اپنی امیگریشن 3-4 سال بعد چینج کر لیتے ہیں, پاسپورٹ چینج کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر باتیں کرتے ہیں. تو کیا ان کی رائے امپورٹنٹ ہے؟ کیا ان کی رائے میٹر کرتی ہے؟ اب ہر کسی کی اپنی اپنی چوائس ہے, لیکن میرے خیال کے مطابق بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. جب آپ چلے گئے ہیں تو بس چلے گئے, بس اب آپ پاکستان چھوڑ کے, ہاں آپ آتے ہیں اپنے ملک کو سمجھ کے, اپنے بہن بھائیوں سے ملنے, اپنے گھر باہر آتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے پاکستان کی سیاست, اکانومی, پاکستان کے لوگوں ہاں, کیونکہ دیکھیں اس چیز سے میں بھی ایگری کروں گا امی سے, میں بالکل, کیونکہ لوگ جب دیکھیں لوگ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, آپ تو پاکستان کو اچھا نہیں سمجھتے نا. اگر آپ پاکستان کو اچھا سمجھتے ہوتے تو آپ چھوڑ کے نہ جاتے. دیکھیں دنیا رہ رہی ہے, ان کے بڑے بچوں کی سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بات بھی نا کہ مطلب پاکستان میں کیا ہے, یہ قرآنی کی جگہ ہے. ساری زندگی آپ پاکستان میں رہے ہیں, پاکستان کے پاسپورٹ پہ آپ دوسرے ملک کی ہیں, اور پھر پاکستان کو وہ کریں, نہیں, غلط بات ہے. اپنے امیگریشن لیں, سب کچھ کریں, لیکن پاکستان سے محبت کو نہ ختم کریں. آپ بلکہ ادھر جا کے بھی پاکستان کو پروموٹ کریں. آپ دوسرے ملک میں بھی جا کے کرتے ہیں, لوگ کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں, لیکن مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے نا کہ اتنے فخر سے اور اتنے اس سے پھر آپ لوگ مطلب کہتے ہیں ہم یہ ہے, ہمارا یہ پاسپورٹ ہے, اور پھر ہم لوگوں کو حقیقی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم جو پاکستانی یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اچھی نہیں ہے, ان کو تو قطار میں کھڑا ہونا نہیں آتا, یعنی کیو میں کھڑا نہیں ہونا آتا, بل جمع نہیں کرانے آتے, یہ نہیں آتا. امی کی رائے میں نہیں ہونا چاہیے. لاسٹ کوسچن نمبر 5 کوسچن یہ ہے کہ یہ بھی ایک فیمیل کی طرف سے آیا تھا کہ لوگ جو ساری دنیا کے ساتھ بڑا اچھے اخلاق سے چلتے ہیں, لیکن اپنے رشتہ دار اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا رویہ بڑا ہی وہ ہوتا ہے, مطلب شارٹ ٹیمپر ٹائپ کا ہوتا ہے, مطلب وہ برداشت, لیکن باقی ساری دنیا سے وہ ہمبل طریقے سے ملیں گے. یہ کیوں؟ یہ ہمارے پاکستانی, اگر میں کہوں کہ بہن بھائی سارے لڑکے لڑکیاں دونوں بات ہے, مطلب اکثر لوگ مرد جو ہوتے ہیں نا, میں معافی کے ساتھ, معذرت کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ باہر بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں, اور جو ہی گھر میں آتے ہیں لات مار کے دروازہ کھولتے ہیں, اور بس ان کا یہ کنسیپٹ ہے یہ ہمارے معاشرے کا, لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے.
नहीं तो होना चाहिए, लेकिन क्यों करते हैं, सवाल ये है क्यों? पता नहीं, शायद उनकी कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, वो जो अपने बहन भाई बच्चों पे, बीवी पे निकालते हैं, या बीवी खावन पे निकालती है, या बस इस तरह की कोई बात है। ये वैसे होना नहीं चाहिए। इसके लिए वैसे तैमूर हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए, डिबेट प्रोग्राम नहीं, बस यही इतना ही रखते हैं हम, ज्यादा चीजों को नहीं करते, सेंसिटिव टॉपिक्स है। हाँ, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मेरे ख्याल में आजकल के दौर में जो बच्चे हमारे शादीशुदा हो रहे हैं वो थोड़े से जरा सा अच्छे होते जा रहे हैं, वो इतना नहीं करते। लेकिन पहले जमाने में जो मेरे वालिदैन का जमाना था, या मेरे ससुराल का जमाना था, तो उसमें मर्द जो होता था ना, वो सख्त गीर, माथे पे तेवरियां चढ़ी हुई घर में दाखिल होता था, चाहे वो बाहर इतना खुश अखलाक हाजी साहब है, महल्ले का हाजी साहब है, और घर में चीखे चला रहा है। तो ये चीज आप भी आज को आपको नहीं पता, मैं इस बात को नहीं समझ सकी। लेकिन ये कि मेरे, लेकिन अगर मैं अब अपनी जनरेशन की बात करूँ ना, तो ये यकीन करें, ये तो अब हम लोग जो है, मतलब हम लोग, मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ तो हम लोग बहुत ही जो अंदर से हो, बाहर से हैं, चाहे कोई किसी को अच्छा लगता है बुरा लगता है। मैं एक बात शामिल करना चाहती हूँ, ये भी माजिद के साथ, कि हमारे जो पहले वाले हमारे लोग थे ना, वो इस्लाम के बारे में ज़्यादा समझते नहीं थे। वो उनको मतलब गलत बातें गाइडेड, उनको गलत तो वो समझते थे शायद इस तरह की बातें करके ना हम कंट्रोल कर लेंगे, फैमिली को कंट्रोल करना, शायद ये बातें होती थी कि वो भैया मस्जिद में तो मुल्ला ने ये कह दिया तो उसने ये कह दिया, गलत बात होती थी। तो ये शायद, खैर हम लोग किसी मुल्ले या किसी चीज या किसी इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम अपनी ओपिनियन बता रहे हैं। जो हमें सवाल है, बड़ा मजे का सवाल था, मैंने आखिर के लिए रखा हुआ था कि जो यार आप सारी दुनिया के साथ हंस खेल रहे हैं, और बहन भाइयों और घर पे आते हैं तो गुस्से में आ जाते हैं। और एक इसके साथ मैं एक और भी बात करती हूँ, बास लोग बहुत बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, बहुत बड़े मतलब कुर्सी पे बैठने वाले होते हैं, और गर्दन में सरिया है ना, ऐसा सरिया है कि और हमने तो इतने अच्छे लोग भी देखे हैं कितने आजिज होते हैं, इतने बड़े बड़े पोस्टों पे होते हैं, फिर भी आजिज होते हैं। अपने दिस वाज आवर एपिसोड 3। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, मेरे लिए दुआ करें और अम्मी के साथ ठीक करें, क्योंकि अम्मी का मैं बता दूं, अम्मी के सामने बोल रहा हूँ कि जब अम्मी की तबीयत खराब होती है तो आई एम द पंचिंग बैग, और अम्मी तो सही, फिर आपको नहीं पता कौन मुंजी आया होता है अम्मी के अंदर, अम्मी को कुछ सब कुछ कह के कहती है, कुछ कहती नहीं। तो खैर दुआ करें मेरी मम्मा के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, ताकि हम आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स दिखाएं। और जिसको हमारे चैनल का नहीं पता, दिस इज तैमूर एंड मोर, एंड वी मेक व्लॉग्स डेली लाइफ। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी का कोई बात हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस भी है और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, दोनों आप यूज़ करके मुझ तक अपना सवाल पूछा। आप लोग की आइडेंटिटी सामने नहीं आएगी, सिर्फ जेंडर आएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।